لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جانتے ہو حج کرنے جاتے ہیں لوگ؟ جاتے ہیں کہ نہیں؟ حج کرنے جاتے ہیں لوگ؟ اچھا بنا مائک کے بولوں تو سمجھ لیں گے، لوگ حج کرنے جاتے ہیں، اس کا مطلب بنا مائک کے تقریر کروں؟ کئی لوگ تو جوتے ہی چرانے جاتے ہیں، کئی لوگ جیب کاٹ لیتے ہیں، لیکن بریلی کے امام کا عشق دیکھو، جب اترے مکے کے ساحل پہ، مکہ شریف کے ساحل پہ اترے، مدینہ جانے لگے تو پیر میں جوتی نہیں تھی، چپل نہیں پہنے، کسی نے کہا پتھریلی زمین ہے، فرمانے لگے زمین کوئی بھی ہے، تعلق تو محبوب کے دو زمانے دو۔ آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک، حضرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے، یہ بات اللہ اکبر، یہ میرے امام کا عشق حضور کے روزے پہ پہنچ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا بچے کی زبانی، لیکن سنیں میرے امام کی وہ ذات ہے جس نے جا کے کہا یا رسول اللہ، انڈیا میں تھا نا تو بنا دیکھے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، بنا دیکھے کہتا تھا شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، انڈیا میں تو میں نے آنکھیں نہیں دیکھی لیکن کہا نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ زبان دیکھی نہیں تھی، میں کہتا تھا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ میں نے آپ کی پیشانی نہیں دیکھی لیکن میں کہتا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لیکن محبوب احمد رضا بن دیکھے نہیں پڑے گا، آج دیکھ کے پڑے گا، آج آپ چہرہ دکھائیے تب میں پڑھوں گا، اور اس کے بعد گڑگڑائے اور یہ کہا تھا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، جب اتنا اپنے آپ کو جھکایا نا تو پھر سارے پردے ہٹ گئے، جب پردے ہٹے سامنے مصطفیٰ تھے، پھر امام احمد رضا کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہ امتحان ہے، اور آواز دے کے کہا وہ لوگوں نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا کہتے ہو، احمد رضا عقیدہ دے رہا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا، اس نے کوئی بھی عقیدہ ہمیں کچا نہیں دیا، ایک ایک عقیدہ پکا دیا ہے، اور جنہیں چڑ ہے اعلیٰ حضرت سے، میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کے اپنا ایمان ثابت کر اپنا ایمان، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، زندہ باد، سامنے سے ہٹ جائے، ہمیں سمجھانے آ رہا سید کیا ہوتے ہیں، ابے ہم بریلی والے ہیں، ہم بریلی والے ہیں، تو انہیں نہیں سنا، دعوت ہوئی اعلیٰ حضرت کی پالکی میں بیٹھے، پوری بات نہیں بتا رہا ہوں، چند قدم چلے کہا اتارو نیچے رکھو، روک دیا، نکل کے آئے، کہنے لگے بتاؤ تمہیں سید کون ہے، تم میں آپ بول سکتے ہیں کھڑے والے لوگ، تم میں سید کون ہے، کہا کیوں، کہا مجھے خوشبو بتا رہی ہے، تم میں کوئی میرے حضور کا بیٹا بھی ہے، تم میں کوئی میرے حضور کا بیٹا بھی ہے، تو جو سید زادہ تھا آگے بڑھا، اس نے کہا حضور مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی ہے، چیخ نکل گئی، امامہ اتارا، قدموں پہ رکھ دیا، اب معاف کر دے شہزادے، جتنی دور سے پالکی میں کندھے پہ لے کے آیا ہے، بیٹھ جا احمد رضا تجھے اتنے قدم واپس لے کر کے جائے گا، کہا حضور بچوں کی روزی کا معاملہ ہے، کہا یہ بات کا مسئلہ ہے، پہلے بیٹھ میں کاندھے پہ لے کے جاؤں گا تاکہ قیامت کے دن مصطفیٰ یہ نہ کہے احمد رضا تجھے سواری کے لیے میرے بیٹے کے کاندھے ملے تھے، بیٹھنے کے لیے میرے بیٹے کا کاندھا ملا تھا، اس لیے احمد رضا اتنا بڑا لاما ہو کر کے کاندھے پہ سید کو بٹھا کے لے کے جا رہا ہے اور دنیا کو بتا رہا ہے لوگوں یہ وہ ہے جن کے بارے میں میں کہتا ہوں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بارے ولی سرکاروں کے ہمیں سمجھاتے ہو سید کون ہے، ہم جانتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور، تیرا سب کھڑا نور، سبحان اللہ سبحان اللہ، لیکن یاد رکھنا ہم ڈھونگیوں کو سر پہ نہیں رکھیں گے، ہم اصلی نسلی کو سر پہ رکھیں، بے شک آ رہا ہے ایک اصلی نسلی بیٹا،
دیکھنا چہرہ، جب بیٹھے تو اس کا رخ دیکھنا، گزرے گا تمہارے بیچ سے تم کہو کہ خوشبو بتا رہی ہے کہ جنت کا پھول ہے، چہرہ بتا رہا ہے کہ آلے رسول۔ مانے تو اس بیٹے کو پھر دیکھنا۔ محبوب ان سے کہے یہ خالی آواز نہیں، یہ ایک بار مجھے آواز دیتے میں 70 بار جواب دیتا ہوں۔ وہ اپنے بندوں کو 70 بار جواب دیتا تو یہ ڈھونگی کرائے گا قبول؟ یہاں ہم ہی دعا کرتے ہیں، کیوں جی؟ غریب نواز لکھ کے دے گئے تھے کہ بے داڑھی والا ہی دعا کرے گا، یہاں تک دعا کرے گا یہاں؟ تجھے نہیں پتا کہ غریب نواز کون ہے، تو نہیں جانتا کہ خدا کی قسم میں اندر کی بات نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں بہت اندر تک کی جانتا ہوں۔ غزل میں آئے تو مطلع میں کام کر دیں گے، ہمیں جگایا تو نیندیں حرام کر دیں گے، ہمیں تم سے مطلب نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، زناکاری کرو، عیاشیاں کرو، شراب پیو، ہمارا ٹھیکہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا بریلی کو مت بھونکنا، ورنہ منہ میں ہاتھ ڈال کے زبان کھینچ کے گلے میں لپیٹیں گے اور کہیں گے ہم اس کی مرفت کریں گے جو بریلی والے سے اب پیغام اعلیٰ حضرت بھی سن لیں، یہ تحفظ ایمان ہے، مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت پہ قائم رہی ہے۔ پیغام کیا ہے بریلی والوں کا؟ یہ سنیے، دوسروں کا دکھ بانٹیے، دوسروں کا درد بانٹیے، دوسروں کی تکلیف بانٹیے گا، یہی مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ دوسروں کی تکلیف بانٹیے، یہ مسئلہ کیا اعلیٰ حضرت ہے۔ آج ہم تکلیف بانٹتے نہیں نا، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کا دکھ بانٹتے ہیں، لوگوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں۔ بہت کم ایسے ہیں جو کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے نہیں سمجھتے۔ ہم تھوڑی دیر ہنستے گاتے، اگر ہم خوش ہیں تو سمجھتے پورا گاؤں خوش ہے، ہم دکھ ہیں تو ہم سوچتے پورا گاؤں دکھ میں ہونا چاہیے۔ ہم دل میں احساس کیوں نہیں رکھتے؟ دل میں احساس کیوں نہیں رکھتے؟ دوسروں کے لیے دل میں گنجائش کیوں نہیں ہمارے؟ یہ گنجائش نہ ہونے کی وجہ ہے کہ غریب کی بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے سفید ہو گئی، کوئی انہیں بیاہ ہونے والا نہیں ہے۔ سنیں نوجوانوں، یہ مت سوچنا مولوی نے اپنی کر لی ہماری ٹھگ کرنے آگے، یہ ہمارے دلوں کے کالے ہونے کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے لیکن اس پیسے کے بدلے میں ہم پیسہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں دولت دی تو ہم یہ چاہتے ہیں یا رب تو نے ہمیں دولت دی ہے نا تو اس دولت سے ہم امیر کی بیٹی اپنے گھر لائیں گے۔ یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ تو نے ہمیں دولت دی ہے نا، اس دولت سے ہم کسی غریب کی بیٹی کا گھر آباد کریں گے؟ کیوں نہیں سوچتے ہو؟ ہمارے تو حالات اتنے بگڑ چکے ہیں، اگر کوئی امیر دعوت کرنے آ جائے تو کونیوں تک ہاتھ دھو کے جا رہے ہیں، غریب دعوت کرنے آ جائے تو کہتا پپو تو چلا جائیے، میں ذرا کھیت پہ جا رہی ہوں، جمعہ تو چلا جائیے ببن کے یہاں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں۔ امیر کی دعوت ہو تو بیٹا کہہ رہا میں جاؤں گا، ابا کہہ رہے ہوں نا تو نہیں میں جاؤں گا۔ امیر کی دعوت پہ لڑ جاتے ہو، غریب کے جنازے تک کو کندھا دینے کا وقت نہیں۔ سوچو تو صحیح، ہماری زندگی کہاں ہو جا رہی ہے؟ ہم کس روش پہ جی رہے ہیں؟ امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ تم نے صرف حسد کیا امام احمد رضا سے، کبھی قریب سے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ میرا امام وہ ہے جس کا قلم بھی مصطفیٰ والا تھا اور قدم بھی مصطفیٰ والا تھا۔ پڑھیں آپ امام احمد رضا کو۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک چھوٹا سا بچہ آ گیا، اس نے کہا حضور مجھے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مسکرا کے دیکھا، فرمانے لگے گھر میں کوئی بڑا نہیں ہے تو دعوت کرنے آیا؟ بچہ کہنے لگا جی میں یتیم ہوں، میرا باپ نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، کوئی جملہ اگلا نہیں کہا، مسکرا کے کہنے لگے بیٹے ہمیں تیری دعوت منظور ہے، ہمیں تیری دعوت منظور ہے۔ بچے نے کہا کب کھاؤ گے؟ آپ نے فرمایا بیٹے جب تم کھلاؤ گے۔ بچے نے کہا میری ماں کی خواہش ہے کہ آپ کل ہمارے یہاں دعوت کھا لیں۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے کھلاؤ گے کیا؟ اس کی گود میں نہ چنے کا ساگ تھا، اس نے کہا چنے کا ساگ اور بیسن کی روٹی یہی کھلائیں گے۔ یہ نہیں کہا تھا میں امام احمد رضا ہوں، یہ نہیں کہا تھا میں نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، یہ نہیں کہا تھا میں نے وضو کو بار بار دیکھا ہے، یہ نہیں کہا تھا میں 56 علوم پہ مہارت تامہ رکھتا ہوں، یہ نہیں کہا تھا میں علامہ ہوں، یہ نہیں کہا تھا یہ میرے معیار کا کھانا نہیں۔ فرمانے لگے جا ماں سے کہتے ہم آئیں گے۔ اگلا دن آیا، دعوت کا وقت آیا، آپ نکلے، بہاری پولیس چوکی ڈھال پہ پہنچے، اس کے دروازے پہ گئے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون کا؟ بڑے مول صاحب آئے۔
بڑے مولوی صاحب. بچہ نکلا, اعلی حضرت کو دیکھا, دوڑ کے گیا, کہا ٹھہریے ابھی آتا ہوں. اندر گیا, کہتا امی وہ آئے ہیں جن کی دعوت کرائی تھی, وہ آئے ہیں جن کی دعوت کرائی تھی. ماں نے کہا اچھا. ماں نے نا کوئی گدا نہیں دیا تھا 9 انچ 18 انچ کا پھٹا ہوا ٹاٹ کا ٹکڑا, کچا بیٹے باہر بڑے مول صاحب کو دے دے, کہنا اس پہ بیٹھ جائیں گے. آپ نے بچھایا اور مکان کے آگے جو سلپ تھا اس پہ بیٹھ گئے. بچے نے کہا ٹھہریے میں کھانا لاتا ہوں. آپ اور آپ کے شاگرد بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے گا نا تو جو گزر کے جاتا اعلی حضرت کو دیکھ کے کہتا حضور آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہاں بیٹھے ہیں. جیسے اتنا دیکھتے آپ کہتے جاؤ یہاں احمد رضا کی دعوت ہے, تمہاری دعوت نہیں ہے. احمد رضا کی دعوت ہے, تمہاری دعوت نہیں ہے. یہ کہہ کے آپ سب کو بھیج دیتے تھے. تھوڑی دیر گزری ہے, وہی بچہ بیسن کی روٹی اور چوکا بیسن کی روٹی چنے کا ساگ لایا. اعلی حضرت کے آگے جب وہ روٹی رکھی گئی ہے, اللہ اکبر, آپ نے کھانا شروع کیا ہے. آج آپ نے روٹی مکمل کھائی ہے. جب آپ کھا چکے, آپ کے شاگرد ساتھ تھے, کہتے حضور آپ کو پتا ہے کہ اس روٹی سے اتنا سخت پرہیز ہے, اس کا ایک ایک لقمہ آپ کے لیے زہر ثابت ہو سکتا تھا. آپ چاہتے تو ایک لقمہ کھا لیتے, تعمیر قریب کی دعوت کا حق ادا ہو جاتا. لیکن آپ نے یہ روٹی جس سے پرہیز تھا, آپ نے ایک روٹی کھائی ہے. اتنا کس لیے کھایا؟ میرے امام کی آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمایا تم نہیں جانتے ہو یہ جو دعوت کرنے آیا تھا یہ حضور کی امت کا یتیم تھا, یہ حضور کی امت کا یتیم تھا. اگر ایک لقمہ کھا لیتا دعوت کا حق ادا ہو جاتا, مگر یتیم کا دل ٹوٹ جاتا. وہ سوچتا شاید غریب ہو اس لیے ایک لقمہ کھایا ہے. آپ فرماتے ہیں سن پیارے, اگر اس کا دل ٹوٹ جاتا تو مدینے والا اٹھ جاتا. احمد رضا بیمار تو ہو سکتا ہے, موت کو گلے لگا سکتا ہے, لیکن مصطفیٰ کو ناراض کرتے یہ احمد رضا سے گوارا ہو نہیں سکتا.